شأن به إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم رافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع منقوش في اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمه مقدس وعطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى کاف الورى مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ وسدرۃ المنتہى مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد بن عبداللہ نور من نور اللہ یا ایہا المشتاقون بنور جمالہ صلو علیہ وآلہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کہ جس کے پاس نہ سونا تھا نہ چاندی تھی سلام اس پر کہ جس کا ٹوٹا ہوا بوریا بچھونا تھا سلام اس پر کہ جس نے دشمنوں کو قبائیں دی سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا سلام اس پر جو فرش خاک میں جاڑے میں سوتا تھا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ حمد و ثنا کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی ایک مختصر آیات کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا خالق کائنات سے دعا ہے حق کہنے حق سننے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سفر المظفر کا یہ آخری جمعہ ہے اور اس کے بعد ربیع الاول شریف کا بابرکت معتبر معطر ماہ مقدس آنے والا ہے سفر کا جانا ربیع الاول کا آنا یہ ہمارے لیے سعادت اور برکت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پھر حضور کی میلاد کا مہینہ نصیب کرے اور اس کی برکتیں اللہ ہم سب کو نصیب کرے اور زندگی کے جو ایام ہیں یہ اسی طرح صبح و شام گزر رہے ہیں اور پھر اسی طرح
انسان کی زندگی کے جو ایام گزر رہے ہیں، اور ایک وقت آئے گا جس کا وقت پورا ہوگا تو پھر دنیا سے وہ بھی چلا جائے گا۔ حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے کہ جو شخص اپنے مومن بھائی کے لیے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو رب تعالیٰ بھی اس کے لیے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے۔ اور ایک اور جگہ پہ روایات میں آتا ہے کہ جو کسی کے لیے برائی کرتا ہے تو اس کے ساتھ بھی اسی طرح کی برائی ہوتی ہے کہ پھر وہ اسے برداشت نہیں کر سکتا اور اسی آزمائش کے اندر، تکلیف کے اندر وہ گزر جاتا ہے۔ ہماری زندگی کے اندر کتنے لوگ ایسے ہیں جو ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے وہ ہم سے رخصت ہوتے جا رہے ہیں، اور جس طرح وہ چلے گئے اور وہ نہ رہ سکے، اور اسی طرح ایک دن ہمارا نمبر ہوگا اور ہم اس دار فانی سے کوچ کر جائیں گے۔ صوفیاء نے اسی وجہ سے یہ بات سمجھانے کے لیے کہا کہ جو فانی چیزوں سے لو لگاتا ہے اور فانی چیز ہمیشہ دھوکہ دے دیتی ہے۔ آپ کوئی سامان دنیا کا بھی خریدیں نا، وہ اس کی گارنٹی دیں گے 1 سال کے لیے، 2 سال کے لیے، بس 2 سال مکمل ہوں گے ان کی گارنٹی بھی ختم ہو جائے گی۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو خرید لیا جائے ان کی گارنٹی بھی نہیں ہوتی، اس وقت تک وہ ذمہ دار ہیں جب تک ان کے ہاتھ میں، اور جب ان کے ہاتھ سے آپ کے ہاتھ میں چلی جائے تو ان کی ذمہ داری بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح یہ دنیا کی زندگی اللہ قرآن میں بار بار فرما رہا ہے، یہ فانی ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، اور جو اس میں لگ جاتا ہے تو وہ دھوکے میں ہی رہتا ہے، فریب میں ہی رہتا ہے، اور پھر اسے افسوس اور ندامت اور شرمندگی ہی ہوتی ہے۔ دنیا کی ہر چیز فانی ہے، اور ہم اگر ان فانی چیزوں کے ساتھ مستقل طور پر یہ ارادہ کر کے بیٹھیں کہ یہ چیز ہماری ہے، میں اکثر کہتا ہوں کہ کوئی کتنا بڑا بھی ہو لیکن وہ اپنا مال، دولت، جائیداد، اسباب، جتنی بھی چیزیں ہیں وہ مرنے کے بعد اپنے ساتھ قبر میں لے کے نہیں جائے گا۔ وہ غریب ہی وہی کپڑا کفن کا لے کے جائے گا، جو کروڑوں پتی امیر ہے وہ بھی وہی کفن کا ایک ٹکڑا لے کر دنیا سے جائے گا۔ اور کتنا حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو پھر وہ ایک حسرت بڑی نگاہوں سے اپنے سامان کو دیکھتا ہے، اپنے گھر کو، اپنے بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو، وہ سارا کچھ اس کے دماغ میں چلتا ہے جو زندگی میں اس نے کیا، اور وہ سب کچھ اس کے سامنے ہوتا ہے جو وہ کر کے جا رہا ہوتا ہے۔ اگر وہ اچھی زندگی ہوگی تو پھر وہ خوش ہوگا، اور جب بری زندگی ہوگی تو پھر اسے افسوس ہو رہا ہوگا کہ کاش میں ایسا نہ کرتا۔ تو اس لیے حدیث مبارکہ میں انسان کو تاکید کی۔ صوفیہ نے کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ، یعنی تمہیں مرنے کا خوف ہی نہ ہو۔ خوف اسے ہوتا ہے جسے کوئی چیز چھن جائے، اسے خوف اور افسوس رہتا ہے۔ جب بندہ اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرتا ہے تو پھر اسے مرنے کا خوف نہیں ہوتا، کیونکہ چھننے کے لیے اس کے پاس سوائے رب کے کچھ نہیں ہوتا۔ اور وہ جب بندہ دنیا سے جاتا بھی ہے اس نے اللہ ہی کے پاس جانا ہوتا ہے، تو پھر اسے افسوس بھی نہیں ہوتا۔ حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان ہے۔ آج لوگ کس بات پہ لڑ رہے ہیں؟ کوئی زمینوں پہ جھگڑا کرتا ہے، کوئی دولت پہ جھگڑا کرتا ہے، کوئی کس بارے میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہتا ہے۔ آج تو یہ صورتحال ہے کہ بھائی بھائی کا دشمن ہے اس زمین کی خاطر، دولت کی خاطر۔ حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زمین اور جو ہے زن ہے، یہ انسان کو ہمیشہ دھوکے میں رکھتی ہے۔ دولت، زمین اور عورت، یہ 3 چیزیں انسان کو ہمیشہ دھوکے میں رکھیں گی، اور اسی کے فریب میں بندہ خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر 2 بھائی آپس میں لڑ جائیں کسی زمین پر، کسی چیز پر، اور پھر وہ آپس میں دست و گریبان ہو،
اور جو شخص حق پر ہو اور حق پہ ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے بھائی کا گریبان نہ پکڑے اور وہ اپنے بھائی کو برا بلا نہ کہے، گالیاں نہ دے، برائی نہ کرے، اور اس کا گریبان فقط اس وجہ سے نہ پکڑے کہ اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہے، میں کس کے لیے اپنے بھائی سے لڑ رہا ہوں، میں کس کے لیے اس کو گالیاں دیتا ہوں، گالیاں بھی دوں گا تو مجھے ہی پڑیں گی، یعنی اس کی ماں میری ماں ہی ہے، اس کا باپ میرا باپ ہی ہے، میں اس کو گالیاں نہیں فقط اپنے آپ کو دے رہا ہوں گا، فقط اللہ اور اس کی رسول کی ناراضگی کو ہونے کے لیے وہ اس بات کو پسند کرے کہ میں اس کا اپنا حق بھی معاف کر لیتا ہوں، یہ اس کا گریبان بھی نہیں پکڑتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص سن لے، وہ جان لے کہ اللہ کے نبی کا فرمانا فرمایا کہ جو میری خاطر، میرے رب کی خاطر حق ہونے کے باوجود بھی فقط لڑائی کی وجہ سے اپنا حق معاف کرتا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ میں روز قیامت جنت میں لے کے بھی جاؤں گا اور اللہ سے اس کا حق بھی دلاؤں گا، جنت میں بھی لے کے جاؤں گا اور جنت کے اندر لے جا کر اس کا حق بھی اسے دلاؤں گا۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اتنے محبوب اللہ کے بھی ہیں اور اپنے بندوں سے، اپنے امتیوں سے بھی اتنا پیار کرتے ہیں کہ انہیں ایک نصیحت کر رہے ہیں کہ تم معاف کرو گے تو میں تمہارا ساتھ دوں گا، تم لڑنے لگ جاؤ گے تو پھر میرا تعلق تم سے کمزور ہو جائے گا۔ اور پھر حدیث مبارکہ میں صوفیہ کے بارے میں ایک بزرگ کے بارے میں روایات میں آتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ وہ کوئی شخص فرماتا ہے میں ان کے ساتھ تھا، اور جب میں ان کے ساتھ جانے لگا تو چلتے چلتے ایک لمحے کے لیے وہ رکے، یعنی 10 قدم چل کر وہ آگے میرے ساتھ چلے تھے، اور مجھے کہا کہ رک جاؤ، 3-4 بندے اور بھی تھے، آپ فرماتے کہ انہوں نے ہمیں روکا اور روک کے کہا کہ 2 منٹ یہاں رکو میں آتا ہوں، واپس پیچھے پلٹے، 10 قدم پیچھے گئے جتنا چلا تھا، پھر واپس آئے کہ آپ چلنا شروع کرو۔ وہ شخص کہتا ہے کہ ہمیں حیرانگی ہوئی کہ کوئی کام بھی نہیں تھا اور یہ ہمیں روک کر واپس گئے، جتنا ہم جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا یہ وہاں تک گئے اور پھر پلٹ کر واپس ہمارے پاس آئے، نہ انہوں نے کوئی چیز وہاں سے لی اور نہ ہی کوئی چیز کسی کو دی، لیکن وہاں جا کر پھر واپس آنا اور پھر واپس چلنا، پھر کیا معاملہ تھا؟ تو آپ وہ شخص کہتا ہے کہ میں اس نیک بزرگ سے میں نے پوچھا کہ آپ وہاں کیا لینے گئے تھے، اتنا دور پیچھے گئے اور پیچھے لے کر آپ نے کوئی چیز دی بھی نہیں اور پھر لی بھی نہیں اور پھر واپس آ کے کہنے لگا چلنے لگ جاؤ، تو وہ اللہ کے نیک بندے وہ کہنے لگے میں تمہارے ساتھ چلنا شروع کیا، میں 10 قدم چلا تو میں نے اس 10 قدم چلتے وقت میں نے اللہ کا نام نہیں لیا تھا، اللہ کا ذکر نہیں کیا تھا، میری عادت ہے کہ میں جب بھی چلتا ہوں اپنا کام بھی کر رہا ہوتا ہوں، اللہ کا ذکر بھی کر رہا ہوتا ہوں، میں نے وہ 10 قدم چلا تھا تو میں رب کا نام لینا بھول گیا، واپس جتنا فاصلہ طے کیا تھا واپس وہاں گیا، اپنے رب کا نام لیا اور پھر تمہارے ساتھ شامل ہو گیا۔ ایسے لوگ تو ہماری عادت کیا ہے، ہم تو فرائض کی بھی پابندی نہیں کرتے، ان کی سانسیں بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں تھے، ہمارے تو فرائض بھی ہم اللہ کے ذکر سے غافل ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر پریشانیاں ہمارا مقدر بن جائیں گی، پھر تکلیفیں ہمارا مقدر بن جائیں گی۔ تو صوفیہ نے یہ طرز عمل میں بتایا، ایک بزرگ کے بارے میں بھی سید جماعت علی شاہ بہت بڑے بزرگ گزرے پاکستان کے، آپ فرماتے ہیں کہ ان کا معمول تھا کہ روزانہ نماز پڑھتے اور اپنے مرید سے کہا تھا کہ جب میں نماز پڑھ لوں، نماز پڑھنے کے بعد میرے تھیلی کے اندر وہ چارہ ہوتا ہے وہ ڈال لینا، جو کھانے کا چارہ ہے جو بیسوں کو کھلایا جاتا ہے وہ ڈال لینا۔ ان کے اس مرید کی اس کی یہ طریقہ تھا کہ روزانہ جب شام کی نماز ہوتی وہ ان کی چپلیں سیدھی کرتا اور سیدھے کرنے کے بعد وہ تھیلی لے لیتا اور وہ تھیلی لے کے چلنے لگ جاتے اور سیدھا نہر کے کنارے پہ جاتے اور اپنے پاؤں کو اس صاف پانی کے اندر ڈال دیتے اور ایک ایک وہ کیا نام ہے چارے کا دانہ اس میں پھینکتے اور پھر واپس اس کو دیکھتے اور پھر خاموش ہوتے اور پھر کہتے واپس نہیں آئے گا۔ کیا کہتے؟ واپس نہیں آئے گا۔ پھر کچھ دیر بعد پھر ایک دانہ پھینکتے اور پھر کہتے واپس نہیں آئے گا۔ وہ ان کے مرید نے ان سے پوچھا کہ حضرت یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی، آپ روزانہ یہاں آتے ہیں، اس تھیلی کو لیتے ہیں اور اس چارے کو اس نہر میں پھینکتے ہیں اور خود ہی کلام کرتے ہیں کہ یہ واپس نہیں آئے گا، کون واپس نہیں آئے گا، کیا واپس نہیں آئے گا، اس کا معنی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم نے دیکھا کہ جو دانہ میں پھینکتا ہوں وہ پانی بہا کر لے جاتا ہے، واپس اس نے نہیں آنا،
اس نے یہ بات تو سمجھ آتی ہے لیکن یہ آپ کیوں کرتے ہیں؟ کہا میں اپنے آپ سے مخاطب ہوں، میں کہتا ہوں کہ بندے جس طرح وہ دانہ واپس نہیں آ رہا، اس طرح جو سانس تیری گزر گئی اللہ کے ذکر سے واپس نہیں آئے گی، تیرا جو لمحہ گزر گیا واپس نہیں آئے گا۔ اس سے غنیمت جان، اس کی قدر کر، اس سے پہلے کہ تجھے پتہ بھی نہ چلے تو گھر سے کام کے نکلے، واپس میں تیری لاش گھر پہ پہنچے، تو کسی سے ملنے کے لیے جا رہا ہو، واپس میں جب تو واپس گھر پہنچو تیرے جنازے کو اٹھا کے لے جا رہے ہوں، تو کہیں کام کے لیے جا رہا ہو، نوکری کے لیے، اور واپس جب تجھے لایا جائے تو اپنے پاؤں پہ نہیں لوگوں کے قدموں پہ اٹھ کر آیا ہو۔ تو یاد رکھنا کہ زندگی اللہ کی نعمت ہے، اور جب اس کا وقت پورا ہوگا اس نے چلے جانا ہے اور اللہ رب العزت نے اپنے پاس بلا لینا ہے۔ تو کہا جس طرح وہ پانی کے اندر بہنے والا دانہ واپس نہیں آتا، آپ بتائیں ہماری زندگی کے جتنے سال ہو چکے، اس کا ایک ہی، اب یہ سانس جو ابھی ہم لے رہے ہیں اس کے بعد یہ واپس نہیں آئے گا، یہ سانس بھی گزر رہا ہے، یہ سانس بھی واپس نہیں آئے گا اگر ہماری زندگی غفلت میں گزری۔ پہ یاد رکھنا قبر کے اندر سوائے افسوس کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ میں نے اکثر ایک بات آپ کی سماعت کی نظر کرتا ہوں کہ جب انسان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوتی نا، وہ چیزوں کے اندر اپنی پہچان پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ مکان کی تعریف کر کے کہتا ہے کہ میرا مکان دیکھو کتنا اچھا ہے، وہ کپڑوں کی تعریف کرواتا ہے، وہ اپنے تعلق کی، میں فلانا بندہ جاننے والا ہے، میرا فلانا جاننے والا ہے، میرے اتنی زمینیں ہیں، میرے اتنے تعلقات ہیں، میرے اتنے دولت ہے، میرے اتنے رشتہ دار ہیں، وہ اتنی بڑی بڑی، کہا کہ پھر وہ گھڑیوں کے اندر، وہ سونا چاندی کے اندر، وہ مال و اسباب کے اندر اس کی اپنی عزت کو ڈھونڈتا ہے۔ یاد رکھنا عزتوں کا مالک رب ہے۔ کون ہے؟ عزتوں کا مالک رب ہے۔ چیزوں سے عزت نہیں ملتی، رب سے عزت ملتی ہے۔ لوگوں کے تعلقوں سے بندہ کا مرتبہ بلند نہیں ہوتا، اللہ کے تعلق سے مرتبہ بلند ہوتا ہے۔ لوگوں کے ساتھ تعلقات بنانے سے آپ اوپر نہیں ہوں گے۔ کہا کہ اللہ رب العزت کہتا ہے لوگ تو لوگ ہیں، وہ اس وقت تک آپ سے تعلق رکھیں گے جب آپ سے وابستہ کوئی امیدیں ہوں گی، جب مفاد وابستہ ہوں گے۔ اور کہا کہ رب کہتا ہے کہ میں تو بغیر مفاد کے تعلق قائم کرتا ہوں، تمہیں مفاد ہوتا ہے، رب کو مفاد نہیں ہوتا۔ ایک بزرگ اور صوفیہ کا طریقہ تھا، صوفیہ کا، اللہ والوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ کئی جس اللہ کے نیک بندے کی تاریخ پڑھیں گے آپ اس کو دیکھیں گے، وہ انبیاء کے بعد اللہ رب العزت نے دین کا کام صوفیہ سے کروایا۔ کس سے کروایا؟ کہ صوفیہ نے اپنی صحبت، اپنی سنگت، اپنی گفتگو، اپنی کردار، اپنے اعمال سے لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ہمارے شیخ صاحب تھے، وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ ہمارے شیخ صاحب تھے، ان سے ایک شخص ملنے کے لیے آتا، بہت امیر کبیر تھا، اعلیٰ قسم کا لباس تھا، اعلیٰ قسم کا اس کا سب کچھ تھا، اور جب وہ ملنے کے لیے آتا تو آپ سے ملتا، آپ اس سے ملتے، کئی دن گزرے، بات چیت نہ ہوتی، اسی مجلس میں بیٹھتا اور چلا جاتا۔ تو کچھ دن گزرے تو ایک دن جمعہ کی نماز کے بعد جب وہ واپس جانے لگا تو شیخ صاحب نے ان کا ہاتھ ملایا اور ہاتھ پکڑ لیا۔ کیا کیا؟ ہاتھ پکڑ لیا، اور اس نے کہا کہ تم کتنے خوبصورت ہو، اگر تمہارا یہ دان ٹوٹا ہوا ہے، اگر یہ دان لگ جائے تو تم حسین مزید ہو جاؤ گے۔ صوفیہ تھے، سمجھانے کا طریقہ تھا، آپ نے ان کی اندر کی کیفیت جانی تھی اس شخص کی۔ تو کہا کہ اگر یہ دان تمہارا لگ جائے جو سامنے کا ٹوٹا ہوا ہے تو تم کتنے خوبصورت ہو جاؤ گے۔ تو وہ امیر شخص تھا، اس نے کہا کہ حضرت میں تو اگلی دفعہ جب بھی ملنے آؤں گا یہ دان لگائے بغیر نہیں آؤں گا۔ اس زمانے میں بہت مہنگے دان لگتے تھے، 1981 کی بات ہے، کتنے کی؟ شاید کافی بچوں کی تو پیدائش بھی نہیں ہوگی اس وقت، 1981 کی بات ہے۔ تو وہ شخص شہر گیا، اعلیٰ قسم کا دان لگوایا، دان لگوا کر جب ملنے کے لیے آیا تو حضرت صاحب سے کہنے لگا کہ حضرت آپ دیکھا میں پہلے ڈاکٹر کے پاس سے دان لگوا کر آپ کے پاس آیا ہوں، اور کتنا خوبصورت دان ہے۔ تو انہوں نے تعریف کی کہ ماشاءاللہ اب تمہارا حسن بڑھ گیا ہے۔ کہا کہ حضرت آپ کو پتہ ہے کتنے کے لگوائے میں نے؟ کہا کہ مجھے نہیں پتہ۔ کہا 1000 روپے کے۔ اس زمانے میں آج سے 50 سال 40 سال پہلے پیچھے چلے جائیں، 1000 کا بڑا معنی رکھتا تھا، بہت معنی رکھتا تھا اس زمانے میں۔ تو کہا کہ 1000 روپے کے ہم نے دان لگوائے، اور فرمایا ماشاءاللہ بہت۔ پھر ہمارے ہاں لوگوں کی عادت ہے کہ جب وہ بولنا شروع کر لیں تو پھر وہ چپ نہیں ہوتے،
جب وہ گفتگو شروع کر لیں. میں کل ایک جگہ پہ تھا، دین محمد بھائی کے انتقال ہوا جو ہمارے ساتھ ہر جمعے کو یہاں بیٹھا کرتے تھے، اللہ ان کو اپنی جوار رحمت پر جگہ عطا کرے. میں ان کے تعظیم کے لیے تھا، تو وہاں جب میں بیٹھا تھا تو ایک شخص نے کہا کہ کون تھے، کس کا تھا؟ میں نے نام لیا کہ ہاں وہ تھے، ان کا انتقال ہوا. اب وہ شخص شروع ہو گیا، اس نے کہا کہ بھئی مجھے بھی ایک دفعہ دل کا مسئلہ ہوا. بھئی میں نہیں پوچھ رہا اس سے، وہ خود بتا رہا ہے، میں دل کا مسئلہ ہوا اور دل کے مسئلے سے ایک دفعہ میں نے نہیں ہوا، میرا ایسا مسئلہ ہو گیا، میں نے ڈاکٹر کی دوائی کھائی تو ڈاکٹر نے کہا ہمیشہ کھانا. یہ میں نے کہا یا اللہ یہ میت میں ہوں، اس نے اپنا یہ قصہ ختم کرے تو میں جاؤں. ابھی دل کا مسئلہ ختم ہی نہیں ہوا، اس نے نیا مسئلہ بتایا کہ میری آنکھ کا بھی اتنا آپریشن ہوا. میں 4 ہاسپٹل میں بھی لمبا نہیں جاؤں گا، 4 ہاسپٹل میں چیک کروایا، ایک نے کہا ایسا، ایک نے کہا پردہ ہے. میں نے کہا یا اللہ یہ آنکھ بھی درست ہو جائے پھر میں اٹھوں. اس نے بھی آنکھ کے آپریشن کروانے کے بعد اس نے پھر ایک نیا اپنی کہانی شروع کی. میں تھک گیا تو میں نے کہا کہ میں جنازے میں ملوں گا، لیکن ہماری یہاں عادت ہوتی ہے کوئی پوچھے نا بتانا شروع کر لیتے ہیں اور پھر زبردستی اپنی بات کو مسلط کرتے ہیں کہ نہیں ایسا ہوا، ہم وہاں گئے. بھئی کس نے پوچھا آپ سے؟ بھئی آپ کا معاملہ آپ کے ساتھ ہے، لوگوں کو بتانے. یاد رکھنا آپ اپنی تکلیف لوگوں کو بتاؤ گے تو لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کے خوش ہونے سے، آپ کے غمزدہ ہونے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ خوش ہوں گے تو اپنے لیے ہوں گے، آپ غمزدہ ہوں گے تو اپنے لیے ہوں گے. آپ لوگوں کے سامنے رہوں گے کہ میں ایسا ہوا، میں مر رہا ہوں، میں جی رہا ہوں، تو لوگ تنگ آ کے کہیں گے کہ اللہ مر ہی جائے. کیا ہو؟ مر جائے. کہا لوگوں کے سامنے شکایت کرو گے تو لوگ مذاق اڑائیں گے، ایک وقت آئے گا لوگ مذاق اڑانے لگیں گے یہ ایسا ہے. اور کہا کہ جب رب کے سامنے عرضی کرو گے تو رب حل کرے گا، رب اس کے لیے راستہ نکالے گا. رب اس کے لیے وہ کہا کہ اس شخص کے بارے میں وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب اس سے کہا کہ 1000 روپے کا دان، اب اس نے 1 گھنٹہ ڈاکٹر کی تعریف کی. کہا وہ ڈاکٹر اتنا خوبصورت تھا، اس کا اپنا چہرہ اتنا خوبصورت تھا، اس کی اپنی آنکھیں اتنی خوبصورت تھی. 1 گھنٹے تک وہ بات کرتا رہا اور بات کر کے جب ختم ہوا، اب اصل بات جو صوفیہ کی تھی تربیت کی، اب فرمایا کہ اچھا کیا ہوا؟ کہا وہ اتنا خوبصورت تھا، اس نے ایک دان 1000 روپے کا لگایا. اس کی آدھے گھنٹے اس نے تعریف کی اور تعریف کرتے کرتے جب وہ جانے لگا تو بزرگ فرماتے ہیں کہ ہمارے شیخ نے اسے کہا کہ میرے اے بندے شخص سے سن لے، جس ڈاکٹر نے 1000 روپیہ لیا، کتنا اس زمانے میں 1000 روپیہ لیا اور تیرا 1 دان لگایا بغیر کہ نام فیس لیے، بغیر نہیں فیس لینے کے ساتھ تیرا دان لگوایا، تو نے اتنی تعریف کی کہ تعریف کا حق بھی تو نے ادا کیا اس کا، شاید اسے بھی پتا نہ ہو. لیکن بندے مجھے تو اتنا بتا، جس رب نے تیرے 32 دان لگائے، جس رب نے تیرے 32 دان لگائے، کوئی پیسہ پائی نہیں لیا، کیا تو نے کبھی اس کی اتنی تعریف کی؟ کبھی تو نے اس کا اتنا ذکر کیا؟ کبھی اس کا اتنا نام لیا؟ ہمیں کسی نعمت کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب وہ نعمت چھن جاتی ہے. زوال نعمت کے بعد ہمیں پتہ لگتا کہ کتنی اہمیت کی حامل تھی، یہ کتنی چیز اعلیٰ تھی. اب ہم سے چلی گئی، کاش یہ لوٹ آئے. نانا یہ سانس بھی واپس نہیں لوٹے گی، یہ وقت بھی واپس نہیں لوٹے گا، یہ لمحہ جو آج کا گزر گیا یہ بھی واپس نہیں لوٹے گا. ہمارا ایک ایک لمحہ اللہ کے پاس محفوظ ہے، ہماری ایک ایک عمل اللہ کے پاس محفوظ ہے، ہمارا ایک ایک انداز اللہ کے پاس محفوظ ہے. ہم جو کر کے جائیں گے وہاں وصول کریں گے، ہم قبر میں وصول کیا جائے گا جو لے کے جاؤ گے. میں نے شاید بہت پہلے ایک واقعہ ایک بزرگ کا فرمایا تھا کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جنت دوزخ کچھ نہیں ہے. کیا کہا؟ جنت دوزخ کچھ نہیں ہے، بلکہ جنت تم خود بنا کے لے کے جاتے ہو، دوزخ خود تیار کرتے ہو. ہر بندہ اپنی جنت دنیا میں تیار کرتا ہے، اپنی دوزخ دنیا میں تیار کرتا ہے. جو کچھ کر کے جائے گا اسے وہاں وہ چابی دی جائے گی، تیرا گھر ہے. اگر اچھا عمل کر کے جائے گا تو جنت کا حقدار، جنت کا محل اس کا مقدر ہوگا. برا عمل کر کے جائے گا تو دوزخ کی آگ اور دوزخ کا عذاب اس کا مقدر ہوگا. تو اس لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی عبادت کرنے کا جو حق ہے وہ ادا نہیں کر سکتے، لیکن توفیق دے، جتنے ٹوٹے سجدے ہیں وہ بھی کر لیں، وہ قبول کرنے والا ہے، اس کی بارگاہ میں قبول کرنے والا. اور پھر یہاں پر صوفیہ فرماتے ہیں، ایک عرب کے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں حضرت عبداللہ علیہ رحمہ، اور فرماتے ہیں کہ میں ایک اماں کو دیکھا، اماں کو وہ نماز پڑھی تھی اور ایک بچھو انہیں کاٹ رہا تھا. بچھو بار بار انہیں ڈستا کہ مجال تھا کہ وہ حرکت کرتی. اور آپ فرماتے ہیں میں چھوٹا تھا اس زمانے میں، اور جب میں دیکھتا بچھو نے ڈستا تو انہیں تکلیف ہوتی لیکن وہ حرکت نہ کرتی.
اور یہاں تک جب نماز سے فارغ ہوئی تو میں نے اس بچھو کو بگایا اور ان اماں کے پاس پوچھا کہ اماں آپ نے کو جب پہلے بچھو نے کاٹا پہلی دفعہ تو اس وقت آپ تھوڑا اسے پاؤں سے ہٹا دیتی، شریعت میں جائز ہے، تو آپ نے اسے کیوں نہیں ہٹایا؟ تو اس اماں نے اس بچے سے کہا کہ عبداللہ تم ابھی چھوٹے ہو، جب مالک کا کام کیا جاتا ہے تو پھر اپنا کام نہیں کیا جاتا، جب مالک کے حضور کھڑے ہوا جاتا ہے تو پھر اپنے کام نہیں ہوتے، پھر مالک کا کام ہی ہوتا ہے۔ جب بندہ مالک کا ہوتا ہے تو مالک کا ذمہ ہوتا ہے اس کے اوپر، مالک